عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام۔ اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے۔ تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے، حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب 17 جلدوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی، حروف پر، وہ الفاظ پر ہے، حروف پر۔ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے۔ پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نقطہ لگاؤ، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول۔ ہوتا ہے ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی بجائے خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کوئی مفتی تو بڑے بڑے بیٹھے کوئی فتویٰ نہ ٹھوکے اجے، مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر، سارے علماء استعمال کرتے چلے آئے، لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ہی جڑتا ہے، چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے، اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے، مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے، یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت۔ تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں کی، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہے۔ تو جہانگیر ڈنگا تو فوت ہو گیا مرحوم، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، جنگ شہر، وہ گاؤں میں رہتے، آگے اس کی بیٹی نے اٹھایا، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگا کا کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا یار جہانگیر میں آج تو بڑا لطیفہ ہو گیا۔ اس نے کیوں ہے؟ اس نے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹے میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو۔ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے، لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ۔ ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے، اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے۔ میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا، اللہ۔ تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے،
اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے۔ تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو، صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ۔ اتنی زید کی تھوا مریا ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے۔ اکل زید ضرب زید ضرب زید۔ ایک تاجر کہنے لگا کہ مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کر ضرب 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 ضربت، مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو۔ نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے؟ خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو۔ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے، لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ۔ ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے۔ میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا، اللہ۔ تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے۔ تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو، صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ۔ بدنی زید کی تھوا مریا ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے۔ اکل زید ضرب زید ضرب زید۔ ایک تاجر کہنے لگا کہ مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کر ضرب 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 ضربت، مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو۔ میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کر، اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کر۔ سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا، ختم۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم۔ سود نہیں کرنا، ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، ختم۔ دھوکہ نہیں دینا، ختم۔ سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق۔ ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ تو راہبری کا حق دے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔
حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دے۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے۔ خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔ ان کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ اس کو 4000 اور دے دو، بیچ کی چیز۔ میں نے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو نہ قدر آئے۔ انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کا حاجت مند بنایا، کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے۔ اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، میں تجھے انگوٹھے چھاپ ہو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے،
آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو روک جائے. بچو میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو. میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا. جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس. چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات ہے. مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی. وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی. ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا جوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈب روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں. ان کہ یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاما کو، میں بھی موٹا ہوں. انہوں نے کہا آ جا. تو اس کو لے کے چلا تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا. تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے. انہوں نے کہا یہ پٹا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے، غلامی ہے. میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک. میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں. پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے. تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ. آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو. ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے. وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں. مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت. جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا. دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے. اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے. تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی. اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے. پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے. اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام. ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے. تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. یاسین میری بات ذہن میں رہے گی. یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے. طہ میرے نبی کا نام ہے. یاسین. اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں
نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ